شرف شمس اس سال 8 اپریل کو آ رہا ہے اور پاکستان میں یہ تقریباً جو بدھ کا پورا دن ہے اس میں یہ رہے گا. یعنی منگل کا دن جب ہم گزاریں گے تو رات 12 بجے سے یہ تقریباً سٹارٹ ہو جائے گا اور جمعرات اگلا پورا دن شرف شمس رہے گا اور رات کو یہ تقریباً 1 بجے ختم ہو جائے گا. تو یہ جو شرف شمس ہے یہ تقریباً 25 گھنٹوں کے لیے جو شمس ہے اس کو شرف لگ رہا ہے. اور شمس آپ کو پتہ ہے تمام سیاروں سے بڑا سیارہ ہے اور کائنات میں جس چیز کا سب سے پہلے آغاز کیا گیا، جس کو ظاہر کیا گیا، وہ شمس ہی ہے. اور شمس ہی ہے جو تمام سیاروں کو روشنی فراہم کرتا ہے. تو اس لیے شرف شمس کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر شمس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شمس بھی نازل فرمائی ہے. تو شرف شمس اس کی بڑی اہمیت ہے. اور شرف شمس میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، وظائف کیے جاتے ہیں، ان کا تعلق فتح سے ہوتا ہے، کامیابی سے ہوتا ہے، فتح نامہ ہے. اس کے علاوہ ایسی بہت ساری الواح ہیں جو کہ شرف شمس میں تیار کی جاتی ہیں. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جن کا اس میں ورد کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو دعا پڑھ کے سنائی، اللہ مفتح لی ابواب فتح کا یا مفتح الابواب، اس کو پڑھا جاتا ہے. نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس کو پڑھا جاتا ہے. بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس میں یا حی یا قیوم کا ورد کیا جاتا ہے. تو یہ ورد بھی اس میں یا حی یا قیوم کا ورد اور اس کا پڑھنا اور اس کو پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لینا، یہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس میں مختلف الواح تیار کی جاتی ہیں، مختلف تعویذات تیار کیے جاتے ہیں. تو عام سادہ سا اس کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کوئی بھی تعویذ لکھیں گے، آپ کوئی بھی نقش لکھیں گے، اس کو شمس کی تاثیر مل جائے گی اور وہی عمل، وہی تعویذ، وہی آپ کا نقش جو ہے وہ لوح شمس کا کام کرے گا. لیکن اس میں خصوصی طور پہ بھی کچھ الواح تیار کی جاتی ہے، جیسے کہ ایک فتح نامہ ہے. اور فتح نامہ تیار کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنے نام لیں، اپنی ماں کا نام لیں، ان کی اعداد جمع کر لیں. اس کے علاوہ 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لیں اور ان کے اعداد لیں اور ان کو آپس میں جمع کر لیں. اس کے بعد جو دعائے فتح ہے اور آیات فتح ہے ان کے اعداد لیں، ان کو آپس میں آپ سب کو جمع کر کے پھر آپ ان کو ان میں سے 168 یعنی 168 جو ہے وہ آپ نفی کر دیں، باقی کو 7 پہ آپ تقسیم کریں اور جو آپ کے پاس حاصل آ جائے اس کے حساب سے آپ 7/7 کا یعنی 49 خانوں والا جو نقش ہے وہ تیار کر لیں. اب اس کے بعد اس کی کسر کا بھی ہوتا ہے کہ اگر 1 بچتا ہے تو کیا کرنا ہے، 2 بچتا ہے تو کیا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک فتح نامہ ہے جو تیار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شرف شمس میں مختلف الواح تیار کی جاتی ہیں اور ایک مشہور زمانہ لوح شمس ہے جو کہ آن لائن بھی لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ اس میں کچھ کمیاں بیشیاں ہیں. یعنی وہ جو قانون ہے تعویذات کا اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہی. جیسے یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ، تو یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی لوح تیار کی جاتی ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ یا الہ العالیۃ الرافع، ایک جگہ پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ عام جو اسم ہے، مشہور جو ہے، یہ یا الہ العالیۃ الرفیع جلالہ ہے. تو ایک تو رفیع کو رافع بنا دیا، تو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر اس قانون کے مطابق اس کا نقش تیار کیا جائے یعنی رافع کے اعداد لیے جائیں تو پھر وہ نقش تیار ہو جائے گا. لیکن جو مشہور ہے، جو زیادہ ہے، وہ رفیع لفظ ہے، تو اس میں پھر اس کی اعداد اور ہوں گے. اب اس میں یہ ہے، اس کے اعداد قمری کے حساب سے ایک نقش تیار کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی
میں نے چیک کیا اس میں بھی ایک فرق ہے۔ پھر اس میں اس کے اعداد شمسی کے حساب سے بھی اس کا نقش تیار کیا جاتا ہے، تو وہ مجھے ملا ہے۔ میں نے وہ اعداد شمسی اور اعداد قمری والے دونوں نقوش کو ذکر کر دیا ہے۔ اور اب اس کے بعد جو بیک گراؤنڈ میں عبارت لکھی جاتی ہے وہ بھی ایک نقش ہے، جو کہ نقش کی ایک فرنٹ پہ ہوتا ہے اور ایک اس کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، اس کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو موکلات کے نام ہیں، ابرسا، سبرسا، سارسا، سوراسا، ان میں بھی اختلاف ہے۔ تو کہیں تو سب میں سواد ہے، کہیں سب میں سا ہے، اور کہیں کسی میں سواد ہے کسی میں سا ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے جو کہ پایا جاتا ہے اور جس کو عاملین نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو تیار خود بھی کر سکتے ہیں، دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن یہ تسلی کر لیں کہ آپ جو لو خرید رہے ہیں، آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا ضائع نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لو بھی خرید لیں، پیسے بھی خرچ کر لیں، لیکن اس میں قانونی طور پہ کچھ کمی بیشی ہو یا اس کے اوپر وہ پورا نہ اترتی ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی شرف شمس میں کوئی اسم، کوئی دعا، آپ اس کا وظیفہ کر لیں، اس کی پڑھائی کر لیں، کسی بھی نقش کے آپ عامل ہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو لکھ لیں تو آپ کو اس کی تاثیر مل جائے گی۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ صرف سمپل سورہ شمس کو لکھ لیں قرآن پاک سے دیکھ کر، اور سورہ شمس کو آپ پڑھ لیں، تو یہی آپ کا جو ہے یہ لوح شمس تیار ہو جائے گی۔ تو باقی جو جتنا زیادہ کر لیں گے اتنی اس کی زیادہ برکت ہوگی، اتنا ہی اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو شرف شمس جب ہو اس میں پھر سات شمس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو سات شمس کو نکالیں، جو بھی شمس کی سات ہوگی، آپ کو ایک مل جائیں، دو مل جائیں، آپ نے ان میں ہی یہ کام نقش اور تعویذ اور لو آپ نے تیار کرنی ہے۔ باقی اگر آپ نے پورا ایک طریقہ قانونی مطابق سے کرنا ہے تو پھر آپ باقاعدہ پہلے اس نقش کو یا آپ اس تعویذ کو یا آپ اس دعا کو، جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا پہلے اس کو لکھ لیں، آپ اس کو بنا لیں، اس کی ایک کاپی بنا کے اپنے پاس سیو کر لیں، رکھ لیں، تاکہ جب وہ وقت شروع ہو تو پھر آپ کا ٹائم صرف لکھنے کا لگے، اس کی تیاری کا نہ لگے۔ تو عاملین پہلے اس کی کاپیاں تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، جیسے میں نے بھی اس کی رکھ لی ہے، ایک دو نقش میں نے لکھنے ہیں تو ان کی کاپیز میں نے پہلے تیار کر لی ہیں، کیونکہ کاپی تیار کرنے پہ بہت وقت لگتا ہے، اور اگر ہم وہ اسی وقت تیار کریں تو پھر وہ جب تیار ہوگی اتنے میں وہ ٹائم جو ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی کام ہے پہلے اس کی تیاری ضروری ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اور شرف شمس میں اس میں یا فتح کو پڑھنا یہ بھی اس کی تاثیر کو کئی گنا زیادہ کر دے، کیونکہ اس میں فتح بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے، اور اس میں فیصلہ بھی ہے۔ تو اس اسم کی بڑی برکت ہے، پھر شرف شمس کی بڑی برکت ہے۔ تو آپ اس اسم کو پڑھیں اور شرف شمس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔